السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور آج آپ کے سامنے اسلامیات کا سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سبق نمبر 3 میں ہم آج سبق پڑھیں گے انداز گفتگو۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، کہ پہلے اس کے بارے میں زبانی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ اس ٹاپک میں ہمارے آج کے سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو کرتے تھے، زور سے بولتے تھے، آہستہ بولتے تھے، اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تو کس طرح بات کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے آج کے سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کہ اگر ہم کسی سے گفتگو کریں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 پیج 40 نکال لیں۔ انداز گفتگو مطلب کیا؟ گفتگو کا انداز۔ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ انسانوں اور جانوروں کے مابین کہتے ہیں درمیان، ایک بنیادی فرق زبان کا بھی ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے، ممتاز برتر، سپیریئر کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کہ اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ تاہم محض کلام پر قادر ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے، شیریں میٹھا یعنی کہ گفتگو کا انداز اچھا ہے، بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں، ہمارا انداز بہت اچھا ہے، تو وہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اور وہ سننے والا شخص بہت عرصے تک اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ فلانے شخص نے یہ بات کی تھی، اس کا انداز بہت اچھا تھا۔ جیسے آج کل لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گفتگو کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ان کی آواز جو ہے، ان کی بات جو ہے وہ شیریں انداز میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر دیکھیں آگے، دانش مندانہ بات یعنی کہ عقل مندی والی بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کیا ہے انداز گفتگو کے بارے میں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے یہ، ترجمہ ہے، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس قرآنی آیت میں بظاہر کہتے ہیں نظر آنے والا، اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے، تشبیہ کہتے ہیں مشابہت، ایک جیسا قرار دینا، یہ واضح کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے اگر بہت زیادہ مجمع ہے اور آپ نے بات آخر تک پہنچانی ہے، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ آواز آخر والے بچے تک پہنچ جائے۔ تو بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اونچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اونچی آواز میں کلام کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے جبکہ اس کا مقصد کسی پر روک جمانا ہو، یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں زور سے بولوں گا تو میں اپنی بات منوا لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی برتری ظاہر کرنا ہو۔ ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسے اسے بدترین آواز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے ٹاپک آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح بغیر توقف یعنی کہ بغیر ٹھہرے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ اور شائستگی ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے۔ بلا وجہ یعنی کہ بغیر ضرورت کے تیز تیز بولنا وقار کے منافی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے، برعکس الٹ۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے۔ گفتگو کا مقصد اپنا مدعا دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مدعا کہتے ہیں اپنے اندر کی تمام باتیں، وہ بات جو آپ دوسرے کو سنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سامع کی فہم، سامع کہتے ہیں سننے والا، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، فہم و استعداد کہتے ہیں صلاحیت۔ بہت ضروری ہے کہ انداز سامع کی فہم و استعداد سے مطابقت رکھتا ہو، مطابقت جڑا ہوا، یعنی کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ مثلاً ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو سامع کے لیے اجنبی ہوں۔ انداز گفتگو اور انسانی شخصیت۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ جانچنا، پرکھنا۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا ہوتا ہے۔ دیر تک کافی دیر تک قائم رہنے والا۔ ایک بدصورت آدمی بھی محض اپنے شیریں کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں کہنے کا مقصد کیا کہ اگر ایک شخص بدصورت ہے لیکن اس کو بات کرنے کا انداز اچھا ہے تو وہ لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ ان کا بالکل سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، رنگ کالا تھا، بالکل چمڑی کالی تھی، لیکن کیا تھا کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو لوگ بالکل ایسے خاموشی سے ان کی آواز سنتے تھے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو کہتے ہیں کہ صبح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ آواز تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طور طریقہ اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن یعنی کہ انسان کا اندر چھپا ہوا وہ جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درشت لہجہ کہتے ہیں سخت لہجہ اپنانے سے حتی الامکان کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے، حتی الامکان گریز کریں یعنی کہ بچیں۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک عزیز طلباء ختم ہو گیا۔ اس میں آپ کو بیان کر دیا گیا کہ قرآن میں کیسے اللہ نے بتایا انداز گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا اور لوگوں کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ امید ہے سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے مشق کی طرف آ جائیں۔ انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آپ کا لانگ کوشچن ہے۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 40 پر انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ٹاپک ہے، شروع سے لے کر انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ یہاں سے لے کر اگلے پیج پر، پیج 41 پر اوپر سے تیسری لائن جو سامع کے لیے اجنبی ہوں، یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوشچن نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے والا جو ٹاپک ہے وہ مکمل جو ہے وہ لانگ کوشچن نمبر 2 ہے۔ اس کا میں سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، انسانی شخصیت پر انداز گفتگو کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب اسی پیج پر، پیج 41 پر انداز گفتگو اور انسانی شخصیت، یہ والا پیرا مکمل ہے۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک درشت لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے، مختصر سوال ہے آپ کا پہلا، سورہ لقمان میں آواز کے حوالے سے کیا نصیحت کی گئی؟ صفحہ نمبر 40 پر قرآنی تعلیمات میں جو آیت دی ہوئی ہے اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا جواب ہے۔
اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کوشچن ہے، مختصر سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، جو لانگ کوشچن نمبر 1 آپ کا شروع ہو رہا ہے، یہیں سے آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 2 بھی ہے کہ انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ یہ شارٹ کوشچن نمبر 2 ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے، گفتگو میں انداز کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ عزیز طلباء، شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر بک پہ نشان نہیں لگا ہوا، لیکن یہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ نشان لگوا دوں گا۔ اب آپ اس کے بعد خالی جگہ فل کر لیں۔ پہلا خالی جگہ ہے، انسانوں اور جانوروں کے مابین ایک بنیادی فرق ڈیش کا بھی ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے زبان کا بھی فرق ہے۔ دوسرا ہے، موقع محل کی مناسبت سے ڈیش میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے آواز، موقع محل کی مناسبت سے آواز میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے ڈیش مرتبہ دہراتے تھے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے تین مرتبہ دہراتے تھے۔ اس کے بعد چوتھا ہے، بلا وجہ ڈیش بولنا وقار کے منافی ہے، بلا وجہ تیز بولنا وقار کے منافی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر آ جائے، پیج 42 پر، مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، غلط ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بولا کرتے تھے۔ اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے برعکس نہیں ہے۔ بیٹا پہلا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، یہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، یہ پہلا والا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے برعکس نہیں ہے، نہیں بلکہ اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے برعکس ہے، یہ کراس کر دیں اسے، یہ غلط ہے۔ سب سے بری آواز مرغ کی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی کراس کر دیں۔ سورہ لقمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے، اسے بھی کراس کر دیں۔ سورہ لقمان میں حضرت آدم کی نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کا، جی حضرت لقمان کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیے گئے جوابات میں سے صحیح کا انتخاب، ہاں جی یہ کراس ہے، غلط ہے یہ بھی۔ سورہ لقمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے، نہیں بلکہ اس میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے، تو یہ بھی کراس کر دیں، غلط ہے۔ بدترین آواز ہے کس کی؟ اونچی آواز بدترین آواز ہے، اونچی آواز مرغ کی آواز، کتے کی آواز، گدھے کی آواز، تو اس میں درست آپشن گدھے کی آواز ہے۔ کلام کا مقصد ہے مدعا بیان کرنا، پہلا آپشن اس کا درست ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ آواز نیچی رکھیں، آپشن نمبر 1 درست ہے۔ گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کریں سوچ سمجھ کر، آپشن نمبر 1 درست ہے۔ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ علامت ہے شائستگی کی، آپشن نمبر 3 جو ہے یہ درست ہے۔ عزیز طلباء، لانگ کوشچن نمبر 1 اور 2 جو ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔